الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاسد کو ایک دم نہیں رہا جہاں میں، حاسد کو ایک دم نہیں رہا جہاں میں، رنج اہم جان میں جب تک جان ہے. محترم حاضرین جلسہ، مہمان اکرام اور علماء اعظام، یا حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں چاہتی ہوں کہ حسد اور غیبت و عظیم ترین گناہ، اس عنوان پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. امید ہے کہ اب بغیر سماعت فرمائے. حاضرین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہر اعمال میں بعض چیزیں فرض اور واجب کی اور بعض چیزیں گناہ فرمائی، اسی طرح ہمارے باطن اعمال میں بعض اعمال فرض ہے اور بعض اعمال گناہ اور حرام ہے. ان سے بچنا پرہیز کا بھی اتنا ضروری ہے جتنا کبیرہ گناہ سے بچنا ضروری ہے. ان میں سے ایک حسد اور ایک غیبت ہے. سامعین حضرات، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے مال و جائیداد، علم وغیرہ کو دیکھ کر دل میں یہ کیفیت پیدا کرنا کہ مال و جائیداد، علم وغیرہ تباہ برباد ہو جائے، وہ نعمتیں میرے پاس رہے، کسی اور کے پاس نہ رہے. جس کو کسی نے یوں کہا ہے کہ حسد کے معنی سن لے اے صاحب خیر، حسد کے معنی سن لے اے صاحب خیر، تمنائے زوال نامد غیر. حاضرین جلسہ، حسد کرنا حرام ہے. احادیث مبارکہ میں حسد اور جلن کی بڑی سخت وعید آئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکی کو اسی طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد اتنی بری چیز ہے کہ سب سے پہلے حسد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت کیا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس جل گیا اور حسد کر کے کہنے لگا کہ خلقتنی من نار خلقتنی من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا اور آگ مٹی سے درج میں بلند ہوتی ہے، اس لیے میں آدم کو کیسے سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے اس حسد کی بنا پر ابلیس کو اسی وقت اپنے دربار سے دھتکار دیا. کسی نے کہا ہے کہ دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زباں، دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زباں، روشن چراغ سے کبھی اٹھتا نہیں دھواں. حسد کی وجہ سے حاسد کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کی بد دعا کا مستحق بنتا ہے. تیسرا یہ کہ ان تمام وعیدوں کا مستحق ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. جب بھی کسی سے میری الجھن ہوتی ہے تو میں خود معافی تلافی کر کے دل صاف کر لیتا ہوں. عزیز سامعین، دوسرا عظیم ترین گناہ غیبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کو وہ شخص ناپسند کرے وہ غیبت ہے. پتہ چلا کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو شخص کے اندر موجود ہے وہ بھی غیبت ہے. جیسا کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر اس شخص کے اندر بری بات موجود ہے تو تب بھی غیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی غیبت ہے. جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خاص کر عورتوں میں یہ بیماری وبا کی طرح پھیل رہی ہے، جہاں دو چار عورتیں جمع ہوئی کہ غیبت شروع ہو جاتی ہے. اگر شخص کے اندر بری بات نہ اور پھر کہے تو بہتان یا الزام ہے. غیبت کی بہت سی وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا